الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 97 ہے. آج اسی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے کوئی اچھا عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت میں سے، البتہ وہ ہو مومن، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم بدلہ دیں گے اس کو اس کے اجر کا، ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں اصل میں بیان کیا ہے، اور عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو انسان سچائی، امانت، دیانت، پرہیزگاری کی روش اختیار کرے گا تو ٹھیک ہے، آخرت تو چاہے اس کی بن جائے گی لیکن دنیا ضرور اس کی بگڑ جائے گی. یہ انسان کے ذہن میں ہے، کیونکہ دنیا، اس کے اصول کچھ اور ہیں، اور جب تک کہ ان اصولوں کی پابندی نہ ہو تو یہاں کامیاب زندگی یہاں پر مشکل ہے. اس کا ازالہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ ہم یقیناً ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے ان کو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، چاہے مرد ہو یا عورت. دیکھیے، ہمارا نصب العین اللہ کی رضا اور اخروی نجات ہے، اور اس کے لیے فرائض کا ایک تصور اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ان فرائض کو ادا کرو تاکہ اللہ راضی ہو اور تمہارا آخرت میں ایک کامیاب زندگی تمہاری بن جائے. اور ان فرائض کی ادائیگی میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان لاؤ، پختہ یقین رکھو، اور اچھا عمل، اچھا کردار جو ہے وہ اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ آسان کر دے گا. ایمان اور عمل صالح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جو ہے بیان فرمایا ہے. مثلا سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں یقیناً ان کے ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی کرے گا اس منزل تک، من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور وہ نعمتوں بھرے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جاتی ہوں گی. تو گویا ایمان اور عمل صالح کے اگر تقاضے انسان پورے کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے کہ ہم تمہارے راستہ آسان کر دیں گے. اس کا رب جو ہے راستہ آسان کر دے گا، وہ جنت بھرے باغات کے لیے، اور اس میں جو ہے جس کے نیچے نہریں جو ہے وہ بہتی ہوں گی. اچھا، دنیا کے حوالے سے یہ تو چلی، آخرت کے حوالے سے ایک بات آ گئی. دنیا کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تم میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کریں گے ہم لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے. یعنی یہ کہ قوت، طاقت، اختیار، تاکہ اللہ کی حاکمیت ہو، بندوں کے لیے آسانی ہو. تو ایسا اختیار، گویا کہ ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے اللہ نے فرمایا اگر دنیا میں بھی اس کے تقاضے پورے کر دو تو دنیا میں بھی تمہیں قوت، طاقت اور اختیار دے دیں گے، خلافت دے دیں گے، اور جنت کے لیے بھی تمہارا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں
جس کے لیے اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح۔ اچھا، یہ جو پہلے آغاز اللہ نے فرمایا من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ عمل صالح کی شرائط کیا ہیں اور عمل صالح ہے کیا۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات فرمائی کہ جو عمل کرے گا اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، عمل کے پیچھے سوچ میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، جو عمل کرو محض اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر کھوٹ ہے اور ریاکاری ہے یا دکھاوا ہے، وہ پھر انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، چاہے اس نے کیا بھی ہے لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من ساما یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا ہی غریب پرور انسان ہوں، میں لوگوں کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے جو ہے کیمروں کا انتظام کرے کہ دیکھو اور تصویر لو اور اخبار میں چھاپو، بتاؤ کہ یہ آدمی بڑا ہی غریب پرور انسان ہے۔ تو اگر اس کی نیت میں یہ ہے، دکھاوا ہے، کھوٹ ہے، ریاکاری ہے، تو اس کا عمل سارا ضائع ہو جائے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے چاہے روزہ رکھ رہا ہے۔ لہٰذا کسی بھی عمل کے پیچھے پہلی چیز نیت کی درستگی ہے۔ اس لیے احادیث کی تمام کتابوں کے اندر نیت سے متعلق حضور نے کا بیان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل معروف ہو، جانا پہچانا ہو، مطلب یہ کہ اس کی کوئی دلیل ہو، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا صحابہ کرام کے عمل میں ہے، یا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کوئی عمل کسی صحابی نے کیا اور حضور اس پر خاموش رہے، مطلب یہ کہ آپ نے ٹوکا نہیں کہ تم یہ عمل ٹھیک نہیں کر رہے، آپ خاموش رہے، تو وہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک دلیل ہے۔ لہٰذا کوئی عمل جو معروف ہے، جانا پہچانا ہے، قرآن میں ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تو پھر وہ معروف ہے، وہ گویا کہ عمل صالح۔ تیسرا چیز یہ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی منکر نہ ہو، کوئی ایسا عمل جس کا دین میں ذکر ہے کہ ایسا مت کرو، برائی ہے، گناہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، منکر ہے، اور وہ انسان کہے کہ یہ تو عمل صالح ہے، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جیسے سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، بے حیائی ہے، ظلم اور جبر ہے، زیادتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اوپر کسی بھی مسلک کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہمارے ہاں جو ہے وہ بھی ایسے ضمنی اختلاف آ جاتا ہے عبادات کے اندر کہ وہ آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے، اور دلائل سب کے پاس ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں۔ لیکن ان چیزوں پر کوئی اختلاف نہیں کسی مسلک کو۔ اب شراب پینا حرام ہے، کوئی مسلک یہ کہے کہ نہیں اس کے لیے کوئی جواز ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کا منکر جو ہے نا وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، معروف ہو، منکر نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ خلاف سنت نہ ہو، دین میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو نئی ایجاد ہو جائے، جہاں نہ حضور کا کوئی قول ملتا ہے، نہ قرآن کی کوئی بات ہے، نہ خلفاء راشدین کے ہاں پایا جاتا ہے، نہ تواتر صحابہ کے تواتر عمل میں کوئی بات پائی جاتی ہے۔ ایک نئی ایجاد ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، یا دین میں وہ نئی ایجاد جس کو دین میں محدثۃ کہتے ہیں۔ یہ جمعے کے خطبے میں عام طور پر یہ روایت آ جاتی، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی۔ تو خلاف سنت کوئی ایسی چیز ہے جو بدعت کے درجے میں آتی ہے، وہ بھی عمل صالح قرار نہیں پا سکتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمل صالح کے حوالے سے 4 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں نیت اور ارادہ صحیح ہو، اپنے اللہ کو راضی کرنا، کوئی ریاکاری، کوئی دھوکھا یا
کوئی دکھاوا جو ہے وہ مطلوب نہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ عمل واقعتاً معروف ہو، جانا پہچانا ہو. تیسرا یہ کہ وہ کوئی منکر نہ ہو کہ جس کا ذکر قرآن، حدیث یا سنت صحابہ یا رسول کے اندر پایا جائے. اور چوتھا یہ کہ وہ دین میں کوئی نئی ایجاد نہ ہو. مثلا 3 فرض ہیں مغرب کے، کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو زیادہ عبادت کروں گا، میں 4 سجدے کروں گا. اب یہ ایک نئی ایجاد ہے. اسی طرح جو ہے فرض، اگر فرض کیجئے صبح کے 2 فرض ہیں، وہ کہ نہیں میں 4 فرض پڑھوں گا، زیادہ عبادت کروں گا. یہ دین میں نئی ایجاد ہے. اس کا کہیں بھی کوئی صحابہ سے یا حضور سے کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی نہیں مانا جائے. اب آئیے کہ اعمال صالحہ کیا ہیں. اعمال صالحہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ اعمال کے جو حقوق اللہ میں سے ہیں، اللہ کا حق ہے کہ یہ کام تم کرو، اللہ کے لیے کرو. اور دوسرا حقوق العباد ہے، یہ تم بندوں کے لیے عمل کرو. لہذا اعمال صالحہ کی 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق جو اللہ کا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ جو اس کے ساتھ شرک کرے گا. یہ تو ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اللہ ہے. ان اللہ لا یغفر، نہیں بخشے گا اللہ، ان یشرک بہ، کہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں شرک کے علاوہ کوئی گناہ اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا. اختیار تو اللہ کا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے دے گا. لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ شرک کو میں نہیں بخشوں گا. لہذا یہ ایک بڑا ناقابل معافی جرم ہے. اور فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ وہ تو گویا کہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا، دور ہو گیا بڑا. اب اس کے لیے راستہ مغفرت کا، بخشش کا راستہ بند ہے. اچھا، اس اعتبار سے شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، نفع اور نقصان کا مالک. نفع صرف اللہ دیتا ہے، نقصان سب اللہ کی طرف سے. میرا کام جو ہے وہ اللہ ہی بناتا ہے. کارساز کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کارساز ہے، میرے کام بنانے والا اصل میں اللہ ہے. اسی طریقے سے عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت اس کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، رزق سارا اس کے ہاتھ میں ہے. مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ان چیزوں میں شریک نہ کرو. لہذا اب عملی تقاضا کیا ہے؟ اب عمل صالح کیا ہے؟ جب انسان نے پہچان لیا کہ میرا مالک یہ سب کچھ ہے اور میں نے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، تو اب لازماً سب سے زیادہ عبادت اللہ کی، اطاعت فرما برداری اللہ کی، محبت اللہ کی، سجدہ اللہ کو، رکوع اللہ کو، دعا اللہ سے، مدد اللہ سے، ٹھیک ہے، خوف سب سے زیادہ اللہ کا، امیدیں اللہ سے وابستہ، توکل، اعتماد اور بھروسہ اسباب اور وسائل پر نہیں، سب سے زیادہ اللہ کا. تو یہ عمل صالح قرار پائے گا اگر آپ نے اللہ کو یہ پہچانا اس اعتبار سے میرا مالک، خالق، رازق سب کچھ وہی ہے. تو اب مجھے رکوع بھی اس کے لیے کرنا ہے، سجدہ بھی اس سے کرنا ہے، دعا بھی اس سے مانگنی ہے، مدد بھی اس سے مانگنی ہے، امیدیں بھی اس سے، خوف بھی اس سے، سب کچھ ہے. لہٰذا یہ ہے توحید بھی، اور یہ ہے انسان کا عمل صالح جو حقوق اللہ کے بارے میں ہے. اچھا، دوسری چیز ہے حقوق العباد. حقوق العباد سے متعلق چونکہ بندوں کا بھی تو حق ہے، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور شریک نہ کرنے میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ اعمال صالحہ ہو گئے. آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ آپ کا اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. کسی کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ جھولی نہیں پھیلا رہے، ماتھا نہیں ٹیک رہے، اپنی عزت کا بیڑا غرق نہیں کروا رہے. مانگو اللہ سے. اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. جب اس درجے حقیر چیز کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو،
تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اپنی عزت کا دھیلا کر رہا ہے، اور وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ شاید اللہ میری یہ کام پورا نہیں کر سکتا، مجھے بندوں کے پاس جا کے کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ وہ شرک کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ محبت اللہ کی، ہاں دوسروں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، اساتذہ کا احترام ہے، وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ مال کی محبت بھی ہے لیکن اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس کے برابر نہ ہو جائے۔ اوپر جانا تو خیر بہت ہی بڑا گناہ، شرک سے بھی اوپر کوئی ٹرمینالوجی ایجاد کرنی پڑی، برابر تک بھی نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ۔ حقوق العباد میں کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے والدین کے حقوق ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت، ان کے لیے دعائیں۔ اب یہ آپ کا عمل صالح گنا جائے گا کیونکہ والدین کا یہ حق ہے دین میں۔ اسی طرح قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسافر ہے، ہمسایہ ہے، ان سب کے حقوق ہیں۔ اگر آپ ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو آپ عمل صالح کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہیں، یہ وہ چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں، جو حضور کی احادیث میں آئی ہیں، جو حضور صحابہ کرام کے عمل تواتر میں یہ سامنے نظر آتی ہیں، لہٰذا یہ حقوق العباد ہیں۔ اچھا، اسی طرح اخلاقی کچھ چیزیں جو دین میں ہیں وہ بھی عمل صالح قرار پائیں گے کہ آپ سچ بولیں، یہ آپ کا اچھا عمل ہے، جھوٹ بولیں گے تو برا عمل ہے، امانت کی پاسداری کرنا، کرپشن نہ کرنا، اور جو ہے کسی کا مال دبا نہ لینا، رشوت نہ لینا، اگر کریں گے تو یہ گویا غلط بات ہے۔ اور اگر آپ امانت کی پاسداری کر رہے ہیں تو آپ عمل صالح کر رہے ہیں، وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں تو آپ عمل صالح کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، تحمل کر رہے ہیں، رواداری اختیار کر رہے ہیں تو عمل صالح کر رہے ہیں۔ حیا ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت ہے، نظروں کی حفاظت ہے، تو آپ کیا کریں؟ عمل صالح، کیونکہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا دلیل آپ کو دین میں نظر آتا ہے، یہ معروف چیزیں ہیں۔ اسی طرح اجتماعی کچھ معاملات ہیں جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، مثلا اللہ فرماتا ہے کہ دین کو غالب کرو، دین کو قائم کرو، شریعت کو نافذ کرو، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرو، معاشی عدل قائم کرو، معاشرتی مساوات اور برابری قائم کرو، لوگوں کی ضروریات زندگی پورا کرو، انہیں تعلیم دو، ان کو صحت دو، ہے روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، اور پانی ان کو اگر ضرورت ہے وہ یہ دو۔ ان سب کے اب ظاہر بات ہے یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، دین غالب ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ یہ بہت ٹاپ کے درجے کا عمل صالح ہے کہ آپ دین کی محنت کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عمل صالح کی کچھ شرائط ہیں، وہ بھی بیان کی، 4 باتیں، اور عمل صالح کی مثالیں ہیں، ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حقوق اللہ سے متعلق اور ایک حقوق العباد سے متعلق۔ اب سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہل ایمان کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں کہ ان کا عمل، ان کا کردار کیا، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ اس صورت میں، سورہ مومنون میں، اللہ نے فرمایا، رسولوں سے خطاب کیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، منع نہیں ہے کھانا، لیکن پاکیزہ ہو، چوری کا مال نہ ہو، ڈاکے کا مال نہ ہو، ٹھیک ہے نا، رشوت کا مال نہ ہو، پاکیزہ مال ہو، اور فریش بھی ہو۔ اس میں پاکیزہ سے مراد فریش بھی ہو، گلا سڑا جو ہے وہ مال بھی نہ کھاؤ۔ تو پاکیزہ سے مراد دونوں چیزیں ہیں، یعنی چوری اور ڈکیتی والا بھی نہ ہو، اور تازہ بھی ہو، فریش بھی ہو۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اچھا عمل پیش کرو۔ اب یہ امت سے تو کہا ہی جاتا ہے، رسولوں تک سے کہا گیا اللہ نے، انی بما تعملون علیم، جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے جانتا ہے، He knows it, He is watching you۔ زندگی آزمائش کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، انسان نے غلط کام کیا اور پکڑا نہیں گیا، انسان کہتا ہے چلو جی پکڑا نہیں گیا، مزے ہو گئے، ٹھیک ہے، کچھ ہاتھ آ گیا، لیکن اسے نہیں پتا کہ فرشتے تو بیٹھے، اللہ کے بیٹھے اس کا لکھ رہے ہیں نا، تو ہی از بینگ نوٹڈ، اس کے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے،
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو کھول کر اس کے سامنے فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے، تو آج خود ہی اپنے اعمال نامے پر سب سے بڑا گواہ خود ہے۔ دنیا میں تو تجھے یہ تھا کہ شاید کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن تجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ہر بات نوٹ کر رہے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ انی بما تعملون علیم، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ آگے چل کے فرمائے اب یہ کچھ مومنین کے کچھ اوصاف، ان کو ہم اعمال صالحہ کہیں گے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے۔ اگر انسان کے دل سے اللہ کا ڈر کہ آخرت میں پکڑ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اللہ پوچھے گا، میں اپنے اعمال کو کس طرح جسٹیفائی کروں گا، میں کیسے کہوں گا کہ اللہ یہ میں نے بس وہ مجبوری تھی، اللہ فرمائے کہ مجھ پر توکل نہیں کرتے تھے، مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، کیا میں قوت والا نہیں تھا؟ پیدا میں نے نہیں کیا، رزق میں سب کو دے رہا ہوں، جانوروں کو دے رہا ہوں، چرند پرند کو دے رہا ہوں، صبح بھوکے پیٹ جو ہے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرا ہوا آتا ہے، تو مجھ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ آزمائش تو تھی، وہ تو میں نے زندگی کا مقصد ہی آزمائش تھا، تو تھوڑی سی آزمائش میں تم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، تم نے مجھ پر یقین سارا ختم کر دیا۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ خوف خدا ہی انسان کو اعمال صالحہ پر گامزن رکھتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ آگ جلاتی ہے، آپ کو ڈر ہے، تو بچہ اگر قریب جائے گا تو فوراً آپ پکڑیں کہ بیٹا نہیں اس کے قریب نہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ یہ آگ جلا دے گی، لہٰذا آپ کا عمل یہ ہے کہ فوراً بچے کو کھینچ لیں گے۔ تو انسان کو خدا خوفی بھی اعمال صالحہ پر کاربند رکھتی ہے۔ آگے فرما والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ اصل میری رہنمائی، میری ہدایت، میرا ایمان، میری کامیابی کا دار و مدار ان آیات پر ہے، قرآن پر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم تلاوت کر کے اور ثواب لے لیں، بلکہ یہ تو رہنمائی ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ تو میرا راستہ صاف کرتی ہے، زندگی بسر کیسے کرنی ہے۔ لہٰذا ان کو یقین ہے اپنے رب پر۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا، حقوق اللہ میں سب سے بڑی بات کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اور آگے حقوق العباد میں بھی اللہ نے فرمایا والذین یؤتون، اور وہ لوگ کہ جو جب دیتے ہیں یعنی مال خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ما آتاؤ، جو کچھ کہ وہ دیتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتنا دے کر، جو کچھ کہ وہ دیتے ہیں، اور جب وہ دیتے ہیں وقلوبہم وجلۃ، پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے کہ تم تو زیادہ دے سکتے تھے، پھر بھی تم نے تھوڑا دیا، اور تم نے دیا بھی تو دوسروں پر احسان جتایا کہ میں تو کو دیندا پیاں کمال ہے، اسا تو کو ایڈے تے تو ایڈا خرچ کروں تو تسا ہی کرو۔ یہ احسان بھی اللہ جو ہے وہ پھر نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، یا اس کو کسی کو دے کر تکلیف بھی ساتھ پہنچانا، اس سے بھی عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ دینے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ بہرحال اللہ کے ہاں جواب دہی ہے، لوٹنا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ ہیں جو نیکی، خیر، بھلائی، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینے والے، اس کے لیے دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور سبقت کرنے والے ہیں نیکی اور خیر پر۔ تو اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، من عمل صالحا، جو کوئی اچھا عمل پیش کرے گا۔ اچھے عمل کے شرائط بھی بیان کیے میں نے، اچھا عمل کے 2 درجے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے، اور اس کی چند مثالیں جو اللہ نے سورہ مومنون بیان کی۔ آگے فرمایا من ذکر او انثی، وہ کام مرد ہو یا عورت، اچھا عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ ہمارے یہاں ایک تصور مغرب نے یہ پیدا کیا کہ جی دس سوسائٹی از اے میل شوونسٹک سوسائٹی، یعنی یہ سوسائٹی تو مردوں کی قوامیت کی سوسائٹی ہے، مرد ہی مرد ہے، جو کام کرو مرد ہی ہے، عورت بیچاری تو پیچھے رہ گئی، لہٰذا
عورت جو ہے بیچاری بھیڑ بکری کی طرح گھر میں پڑی ہے، عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے، یہ تو مردوں کی دنیا ہے. لہذا انہوں نے فلسفہ بھگارا جینڈر ایکویلٹی، کہ جنسی برابری ہونی چاہیے. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ کہ تم اس کو تو گھر میں باندھ کر رکھو اور پردوں اور چادروں کے اندر باندھو اور خود جو ہے کھلے عام باہر جو ہے دنیا کے نظارے کرتے رہو. یہ تو ظلم ہے. نہیں، جینڈر ایکویلٹی، عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں، معاش کی ترقی میں بھی برابر ہیں اور گیمز میں اور کھیلوں میں بھی برابر ہیں. اگر مرد سوئمنگ کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد کرکٹ کھیل سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد فٹ بال کھیل سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اور ایڈمنسٹریشن میں اگر مرد کام کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ لہٰذا اس کو بوسٹ کیا گیا کہ جینڈر ایکویلٹی، عورت کو بھی باہر لاؤ، عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرے. لہٰذا یہ جینڈر ایکویلٹی. اللہ نے فرمایا جینڈر ایکویلٹی بھی ہے، لیکن کس فیلڈ میں؟ فیلڈ کیا ہے؟ فیلڈ ہے دینی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کو وہ حصہ ملے گا جو وہ کمائیں گے، یعنی اعمال صالحہ جو کمائیں گے اس میں سے مردوں کو ان کا حصہ ملے گا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ حصہ جو وہ کمائیں گی. گویا کہ دین میں، اخلاق میں، روحانیت میں مرد اگر ترقی کرتا ہے تو عورت بھی اگر ترقی کرے گی تو برابر ہیں اس اعتبار سے. تو جینڈر ایکویلٹی کا جو فیلڈ ہے برابری، وہ دین، اخلاق اور روحانیت میں ہے، نہ کہ دوسری چیزوں میں. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، دیکھیے اللہ نے اس کانسیپٹ کو کتنا کلیئر کیا ہے کہ میرے نزدیک نیکی کمانے والا مرد ہو یا عورت، میرے نزدیک وہ برابر ہیں. مثلا سورہ مومنون میں ذرا اس کی گردان دیکھیے، کتنی خوبصورت اللہ نے گردان دی. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہو یا مومن عورت، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد ہو یا فرما بردار عورت، والصادقین والصادقات، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد ہوں یا صبر کرنے والی عورتیں ہوں، والخاشعین والخاشعات، خضوع و خشوع کرنے والے مرد ہوں یا خضوع و خشوع کرنے والی عورتیں ہوں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں ہوں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہوں. اعد لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے تو ان دونوں کے لیے اجر عظیم اور مغفرت جو ہے رکھی ہوئی ہے. کس قدر اللہ نے جو ہے نا مرد اور عورت کو دین، اخلاق اور روحانیت کے اعتبار سے بالکل برابر. جینڈر ایکویلٹی کا جو فلسفہ ان کا ہے نا، وہ اس میدان میں بالکل واقع ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میدان میں لاتے نہیں ہیں، وہ تو دوسرا میدان ہے ان کا. دیکھیے مرد اور عورت جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی اعتبار سے بھی ڈفرینٹ ہے. مرد کا سٹرکچر اور ہے، عورت کا سٹرکچر اور ہے. مرد کا کروموسوم نمبر اور ہے. اگر میڈیکل میں جائیں تو کروموسوم جو ہے مرد کا وہ XY ہے، عورت کا XX ہے. وہاں بھی اللہ نے کروموسوم لیول تک بھی ان کو علیحدہ رکھا ہوگا. اچھا، پھر یہ ہے کہ سٹرکچر کے اعتبار سے عورت کے اندر نزاکت ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور کام کے اندر جو ہے نفیس انداز میں کام کرتی ہیں، اور عورتوں کے امور میں زیادہ تر وہ رہتی ہیں. مطلب کپڑوں کی باتیں ہوں گی یا زیور کی باتیں ہوں گی یا ہینڈ بیگ کی بات ہوگی یا جوتوں کی بات ہوگی، اور منک کے جوتے اور جو ہے ان کے رنگ، اس کی باتیں ہوں گی. اچھا، گھریلو امور کی باتیں ہوں گی، صفائی ستھرائی ہو، ترتیب ہو، ٹھیک ہے نا، اور کفایت شاری ہو. یہ عورت کا مزاج ہے، یہ عورت کی نفسیات ہیں. جبکہ مرد کی اللہ تعالی رکھے ہیں قوت ہے، طاقت ہے، شجاعت ہے، اس طرح ایجاد کا جوہر. یعنی ہمارے ہاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں دنیا میں، آج بے شمار چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. پینسلین ایجاد ہوئی، کیا کیا پہیا ایجاد ہوا، آج تو سائنس میں کیا
اس میں دیکھیں مردوں کا کتنا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ بہت تھوڑا ہے، ان میں ایسا نہیں ہے، اللہ نے کچھ عورتوں کے اندر ایجاد کا جوہر بھی رکھا ہے، لیکن بیسیکلی سارے مرد ہیں۔ فلسفے کی دنیا میں، فکر کی دنیا میں وہ مرد ہیں زیادہ۔ علامہ اقبال جیسا مفکر، اور وہ جو ہے دنیا میں اس طرح اب مختلف تہذیبوں کے مفکر فلسفی زیادہ تر مرد ہیں، عورتیں تھوڑی ہیں۔ اس طرح ایڈمنسٹریشن میں اللہ نے مرد کو جو ہے صلاحیت دی ہے، گڈ گورننس جو ہے وہ سارا مردوں کا حصہ ہے۔ تو مرد کی نفسیات ہی علیحدہ ہے، عورت کی نفسیات ہی علیحدہ ہے۔ اللہ نے عورت کے اندر جذبات زیادہ رکھے ہیں، مرد کے اندر تھوڑے رکھے۔ عورت جلدی غصے میں آ جائے گی، عورت چھوٹی سی بات پر رونا شروع کر دے گی، عورت چھوٹی سی بات پر خوف زدہ ہو جائے گی۔ وہ تو اگر کاکروچ بھی نظر آتا ہے وہ کر کے جو ہے وہ فوراً جو اس طرح کر کے چیخیں ماریں گے۔ کیوں؟ وہ جذباتی ہے۔ مرد کے اندر وہ جذباتی اتنا پت نہیں ہے، وہ پھر بھی کچھ نہ تحمل رواداری۔ اچھا اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اولاد کی پرورش اللہ نے عورت کو عطا کی ہے۔ جذبات ہوں گے تو بچے کی پرورش کرے گی۔ اگر بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو ماں اٹھتی اور بجلی کی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے، مرد خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جذبات اللہ نے خود رکھے ہیں، اگرچہ اس کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہے لیکن کچھ نیگیٹو ایسپیکٹ بھی آ جاتا ہے کہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ تو یہ بھی فرق ہے۔ پھر اللہ نے مرد اور عورت کا دائرہ کار علیحدہ رکھا ہے، موڈس اپرینڈی۔ بالکل مرد کے لیے باہر کی دنیا ہے، وہ اپنی معاش کمائے گا، کوئی نوکری کرے گا، کوئی جاب کرے گا، کوئی جو ہے دکان سجائے گا یا کوئی کاروبار کرے گا وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ بیوی اور بچوں کی کفالت اللہ نے اس کے ذمہ لگی۔ اچھا دین کے راستے میں جب اگر آپ دیکھیں اس میں زیادہ تر مرد ہی ہے، دین کی دعوت ہے، دین کی اقامت ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ آج آپ کے یہاں تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہیں اور انتظام ہوتا ہے لیکن زیادہ تر مرد۔ پھر جو جماعتیں بنتی ہیں وہ مردوں کی ہیں۔ اسی طرح دین کے داعیانہ کردار کو آگے پہنچانے کے لیے مرد ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ سارا مردوں کا کام ہے۔ عورت اپنے دائرہ کار میں رہتے ہو تو دین کی تبلیغ کر سکتی ہے، اس کا خامد ہے، اس کی اولاد ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بہن ہے، ان تک جو ہے اس کا دائرہ کار ہے۔ دوسری مسلمان عورتوں بھی لیکن شرم و حیا کے اندر، عصمت و عفت اور پاکیزہ ماحول کے اندر کر سکتی ہے، لیکن مرد تو اوپن کھلا کرتا ہے۔ اسی طرح گڈ گورننس ہے، عدلیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان سب کے اندر اللہ نے مرد کو رکھا ہے۔ تو عورت کا دائرہ کار جو ہے نا وہ اس کا گھر ہے، اس کی اولاد ہے، اگلی نسل کی ساری پرورش کا سارا دار مدار اللہ نے عورت پر رکھ دیا۔ آپ چاہیں تو پرائمری ایجوکیشن ساری عورتوں کو دیں، کیونکہ بچے اب جو ہے نا 5ویں جماعت تک بچے ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کو اور زیادہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو ہے ان کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، ان کو جو ہے ان کو یعنی انسانی مسائل بھی ہیں، ان کے دودھ بھی چاہیے، ان کو کھانا بھی چاہیے، یہ رو کیوں رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے محبت رکھنی ہے۔ تو پرائمری ایجوکیشن آپ عورتوں کو دے دے بے شک۔ تو معاش کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، عورت پر نہیں رکھی۔ ہاں عورت چاہے تو مرد کے ساتھ جو ہے اس معاش کی ذمہ داری میں اس کو ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن پرائمری اس کی جو ہے نا ذمہ داری وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کی اولاد ہے، وہ خامند ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے اگر وہ کر رہی ہے اور ماحول بھی پاکیزہ ہو، عصمت و عفت ہو، شرم و حیا ہو، باقاعدہ اس کی جو ہے عزت کا تحفظ ہو، تو ایسے ادارے میں کر سکتے، لیکن ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اب یہ ایک کڑوی گولی ہے کہ جو اللہ نے رکھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، حاکم بنایا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور مرد بھی تربیت کر سکتا ہے، لیکن چونکہ مرد کا دائرہ کار باہر ہے، وہ زیادہ تر صبح جائے گا شام کو واپس آئے گا، اصل تربیت تو عورت کرے گی، لیکن نگران کی ایسے دیکھتا رہے کہ آج بچے نے یہ غلط بات کہی ہے، خیر تو ہے کیوں آج یہ کہہ رہا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کوئی گالی دے رہا تھا، یہ کیوں کر رہا تھا۔ نگران کی حیثیت تو ہے لیکن اصل تربیت زیادہ عورت کی ہے، لہذا مرد کو نگران بنایا گیا ہے۔
جبکہ ہماری جو مغربی تہذیب ہے اس نے عورت اور مرد کو ہر میدان میں برابر کر دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے وہ روحانیت، دین اور اخلاق میں تو برابر ہیں، لیکن باہر ان کا دائرہ کار علیحدہ ہے، ان کا جسمانی سٹرکچر علیحدہ ہے، ان کا نفسیات علیحدہ ہے، ان کی جذبات علیحدہ ہے، لہٰذا ان کو برابر اس اعتبار سے نہ کرو کہ مرد اگر سوئمنگ کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی، مرد فٹ بال کھیل سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی، مرد اگر جو ہے معاشی ترقی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ تو تم اس کے جو فزیکل سٹرکچر کے خلاف جا رہے ہو، یہ اس کی پرائمری جو ذمہ داری ہے، گھر ہے، اولاد ہے، خامند ہے اور گھر کے معاملات ہیں، اس سے تم اس کو نکال رہے ہو اور اس کو باہر کی دنیا میں لا رہے ہو، اور ظاہر بات ہے باہر کی دنیا میں ویسی بے حیائی، عریانی، فحاشی، نتیجہ یہ کہ عورت تو اخلاق سے تہی دست ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا میرے نزدیک مرد ہو یا عورت، ہاں البتہ نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، روحانیت میں، اخلاق میں برابر ہیں۔ اور تیسری بات فرمائے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں ہو وہ مومن۔ جنت میں داخلے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، مومن ہو۔ اور مومن کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی معنی میں جان لیجیے آج ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ان خبروں کی جو لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ایمان ہے۔ پہلی بات ہو ایمان گویا کہ رسول جو لے کر آئے، دوسرا خبریں کون سی ہیں؟ قرآن بھی تو ایک پوری خبر ہے، شریعت پوری خبر ہے، احکام دین پوری خبر ہے، تو ان خبروں کی دل سے تصدیق کرنا کہ لائے ہیں اس کو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ماننے کا دل سے نام، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ان خبروں کی تصدیق کرنا جو لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہودی جو ہے اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ عیسائی جو ہے اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، وہ تثلیث کا عقیدہ ہے، لیکن چلو وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پوچھا جائے گا، لیکن وہ انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں خدا ہے۔ آخرت کو بھی مانتے ہیں، اچھا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں مانتا تو وہ ایمان کی اس اصطلاحی معنی سے نکل گیا، کیونکہ تصدیق کرنا ان خبروں کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ بیسک ڈیفینیشن ہے ایمان کی، ان خبروں کی تصدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، اور دل سے تصدیق، یہ ہے تیسری چیز۔ تو تین باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک، جو بھی اچھا عمل کرے گا۔ نمبر دو، وہ مرد ہو یا عورت۔ نمبر تین، ہاں ایمان رکھتا ہو، مومن ہو، مانتا ہو اللہ کے، اور ماننے سے دل سے مانتا ہو۔ جب آپ کسی چیز کو دل سے مانتے ہیں نا تو پھر آپ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ جب صرف زبان سے مانتے ہیں تو پھر انسان کا اتنا عمل جو ہے نا وہ ڈھل مل ہوتا، وہ پیروی اتنی نہیں کرتا۔ اور کتنے ہی مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ساری اخبار اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے کہ چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، قتل، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ زبان سے مانتے ہیں، دل سے یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا، جیسے آگ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یقین ہے جلا دے گی، آپ فوراً اپنے بچے کو باہر کھینچیں، تو اصل عمل جو ہے نا وہ یقین کے تابع ہوتا ہے۔ تو دل سے تصدیق، دل سے ایمان، تو وہ ہے جو انسان کو عمل صالح پر آگے بڑھاتا ہے، کاربند کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں اللہ نے فرمائی، جو بھی اچھا عمل کرے گا، ہو وہ مومن، وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم لازماً اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ فرما رہا ہے میں ان کو پاکیزہ زندگی دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا ہے کہ جو انسان امانت، دیانت، سچائی
اور پرہیزگاری کرے گا، چلو آخرت تو اس کی بن جائے گی لیکن دنیا اس کی بگڑ جائے گی، یہاں وہ رہ نہیں سکے گا۔ اس کا اذا اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے شخص کی دنیا میں بھی میں اس کو پاکیزہ زندگی۔ اور پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ زندگی کی یہ چیزیں 7 چیزیں نوٹ کر لیں، یہ ہے پاکیزہ۔ اور اس میں ہم انسان اپنا بھی جائزہ لیں اور باہر کا بھی جائزہ لیں کہ پاکیزہ زندگی کون گزار رہا ہے۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں شکر ہوگا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، ناشکری والی بات نہیں ہوگی، جو بھی آ گیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ کل احم تیرے لیے، کل شکر تیرے لیے، ناشکری نہیں۔ دوسری چیز، چونکہ زندگی آزمائش ہے، اللہ نے رکھی دنیا اس میں آزمائش کے لیے، اس میں تکالیف، پریشانیاں، بیماری یہ آتی ہیں، انسان پر آتی ہیں، ہر انسان پر مختلف۔ یا دین کی راہ میں بھی جو انسان چلتا ہے اس کے لیے بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ جانتے فقر و فاقہ آ جاتا ہے، تنگی و مصائب آ جاتے ہیں، قید بھی آ سکتی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پر چلے تو پورے خاندان کو انہوں نے 3 سال کے لیے گھاٹی میں محصور کر دیا، شیب بنی ہاشم جس کو کہتے ہیں، 3 ایئرز کھانا پینا سب کچھ روک دیا۔ کتنی مشکل زندگی ہوئی، کتنی جو ہے، چلو 3 دن نہیں، فار 3 ایئرز تو مصائبہ سے شہادت بھی ہے۔ صحابہ کرام کو 259 صحابہ ہیں جنہوں نے جانیں پیش کی، حضور کے چچا ہیں، امیر حمزہ ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اور بعد میں تو اب جو ہے عمر فاروق شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، تو شہادت بھی اس راہ میں آ سکتی ہے۔ لہذا ان آزمائشوں کے نتیجے میں صبر و استقامت، تحمل، برداشت، رواداری اور اللہ کی رضا پر راضی، کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اگرچہ آج مجھ پر بیماری آ گئی، اگرچہ آج مجھ پر جو ہے تنگی آ گئی، مالی تنگی گئی، اگرچہ آج مجھ پر دینی راستے پر چلنے کے عوض مجھے مشکلات آ رہی ہیں، تکلیف آ رہی ہیں، لیکن ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی بھی اللہ پیدا کر دیتا، میرا یقین ہے۔ گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں تم یہ کہو کہ میرا یقین ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی بھی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نہ صرف آسانی ہے بلکہ یہ کہ بعد میں مجھے بڑا صلہ ملنے والا ہے، اس کا میرے گناہ جھڑنے والے ہیں، میرا صلہ، اور اصل کامیابی تو ہے ہی آخرت کی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ تو مجھے تو وہ صلہ ملنے والا ہے، تو دنیا ہی گزر جائے گی، اور تنگی اللہ آزما رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا۔ تو اس کی زندگی میں نمبر 1 شکر، نمبر 2 صبر، نمبر 3 راضی برضائے رب، میں اپنے اللہ کے پر راضی ہوں، اطمینان قلب، جو میری قسمت میں ہے الحمدللہ مجھے مل کر رہے گا، اور جو میری قسمت میں نہیں ہے میں چاہے جتنی کوشش کروں مجھے نہیں ملے گا۔ مجھے ایک اکبر کہتا ہے رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، اور بندہ تو ہے کون، تیری کیا حیثیت ہے؟ خدا کا حکم، خدا مالک، وہ جو دے نہ دے، تھوڑا دے زیادہ دے، وہ تو مالک وہ ہے، تم اس کی رضا پہ راضی رہو کہ اللہ تو نے دے دیا، میری آخرت اچھی کر دے بس، اللہ دنیا تو گزری جائے گی، اصل تو میری آگے جو منزل آنے والی ہے، جو قبر ہے، جو آخرت ہے، جو اصل کامیابی ہے، اللہ وہ میری اچھی کر دے، دنیا ٹھیک ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ آج مجھے نہیں ملا کوئی حرج نہیں، آج میں پیچھے رہ گیا کوئی حرج نہیں، آج میرا کاروبار بیٹھ گیا کوئی حرج نہیں، میں اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، میں صابر و شاکر ہوں، میں رضائے رب پہ راضی ہوں۔ چوتھی یہ کہ وہ انسان، ظاہر بات ہے، با حیا زندگی، شرم و حیا، ستر، حجاب، مرد کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، عورت کا ستر اس کا پورا جسم ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، یعنی یہ گھر کا پردہ ہے، یہ گھر کا پردہ ہے، باہر کا نہیں ہے۔ باہر نکلنے کے لیے عورت کے لیے اللہ نے فرمایا ایک اور چادر لے لو تاکہ، اور اپنے اوپر ڈال لو تاکہ کوئی جو ہے پتہ چلے کہ ایک شریف زادی جو ہے گھر سے آ رہی ہے اور کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ لہذا
یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کی پاسداری. حضور نے ایسے نہیں فرمایا کہ جو عورت جو ہے نماز پڑھے گی اور جو ہے وہ روزے بھی رکھے گی اور اپنی شرم و حیا کا اہتمام کرے گی اور اپنے خامن کی فرما برداری کرے گی تو قیامت کے دن جو عورت یہ 4 کام کرے گی، قیامت کے دن 8 دروازے جنت کے ہوں گے، اس کو کہا جائے گا 8 میں سے جس مرضی دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ. تو شرم و حیا اور خامند کی تابعداری، خامند کی فرما برداری، یہ عورت کے لیے دنیا میں ایک کڑوی گولی ہے، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیے اللہ تعالیٰ صلہ کتنا دے رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہے. عورت کو سوچنا چاہیے کہ میں جنت چاہتی ہوں اور وہ بھی 8 میں سے جو میری مرضی آئے. تو اگر دنیا میں خامند کی فرما برداری اختیار کروں اور یہ کہ میں اپنی شرم و حیا کی پاسداری کروں اور عصمت و عفت کی پاسداری کروں، مجھے اتنا بڑا صلہ ملنے والا. اسی طرح مرد بھی سوچے کہ مجھے اللہ کے حضور نے فرمایا سب سے بہترین انسان، خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک نیک بیوی مل جائے. تو مرد کے لیے بھی ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور ہر وقت جو ہے اس کو تانے نہ دو، ہر وقت اس کی برائیاں نہ کرو، تحمل و بردباری سے کام لو. ٹھیک ہے انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، عورت میں بھی کمزوریاں ہیں، مرد میں بھی کمزوریاں ہیں، تو بہرحال لیکن یہ کہ مرد کے لیے بھی کہ صبر و استقامت سے کام لو. تو یہ 4 باتیں ہوں گی: شکر، صبر، راضی برضائے رب، شرم و حیا، پاکیزہ مال. 5واں، مال پاکیزہ ہو، حرام کے اندر منہ نہ مارے، کیونکہ حرام کا لقمہ نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا. مانگے جاؤ دعائیں، کوئی فرق نہیں پڑے. حضور کی حدیث ہے، فرمایا ایک شخص آیا اور دور سے آیا اور خانہ کعبہ کی طرف آیا اور اتنا تھکا ہارا، چہرے پر جو ہے تھکاوٹ کے آثار، بالوں کے اندر مٹی ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. ہاتھ اس نے آسمان پر اٹھائے اور کہا یا رب یا رب یا رب، اتنا دور سے آ رہا ہوں، تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں، تیرے گھر کے لیے آ رہا ہوں، اے اللہ بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا کھایا حرام کا، تیرا پیا حرام کا، تیرا سارا جسم حرام سے پلا، میں تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ یہ حضور کی حدیث ہے. تو حرام کے لقمے سے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے دنیا میں حرام کے لقمے سے انسان ذرا 4 پیسے آ گئے تو کچھ آسانی آ گئی، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. تو کہ انسان اس جو ہے یہ بے وقت زندگی کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو پیچھے کر دے گا، اس کا مطلب وہ عقل نہیں رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ حکمت اور دانائی نہیں رکھتا. آپ کو پتہ ہو کہ ہمیشہ وہ ہے، اور یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ کل موت آ جائے، کسی وقت موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں. لہٰذا یہ زندگی جیسے گزر جائے، اصل چیز آخر. تو پاکیزہ مال اور آخری چیز ہے پاکیزہ کردار. پاکیزہ کردار میں امانت کی پاسداری اور وعدے کی پاسداری، یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سچ، امانت اور وعدہ. قرآن میں آتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے. کردار کا پتہ یہاں چلتا ہے، کردار کا پتہ عبادات سے نہیں پتہ چلتا، وہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. رات کو تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، اصل تو بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں کہ وہ امانت کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں، رشوت کرپشن لے رہا ہے یا نہیں، دوسروں کو تکلیف میں ڈال رہا ہے یا نہیں، اور وعدہ پورا کر رہا ہے یا نہیں. اصل تو کردار کا یہاں پانی یہاں مرتا ہے. عبادات میں تو نہیں، وہ تو ہر سال اتنا پیسہ ہے، ہر سال عمرہ کر رہا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہ دنیا کے دل میں اس کے لیے حقیقی عزت کبھی نہیں ہوگی. وہ تو صرف اس کے عہدے کی وجہ سے عزت ہوگی کہ سر سلام علیکم، خیریت ہے سر ہم یہ ہیں، وہ دل سے دفاع ہوئے، دل میں تو یہ کوئی عزت نہیں ہوگی. اللہ عزت اس کو دیتا ہے کہ جو پاکیزہ مال اور پاکیزہ کردار کے ساتھ کسی کا حق نہیں مارتا، ان کو ان کا حق دیتا ہے، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور نرمی کی بات کرتا ہے. اس کے دل میں جس کو جو دوسرا بندہ اس کے دل میں اس کے لیے حقیقی عزت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا کون سا مال تھا؟ 3 دن جو ہے گھر میں فاقے ہوتے تھے، کوئی جو ہے وہ کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن عدل و انصاف، لوگوں کی خبرگیری، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری، لوگوں کو ان کا حصہ دینا. ہر کوئی سمجھتا تھا حضور کے میرے ساتھ تعلق خاص ہے، ہر کوئی یہ سمجھتا. یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، لہٰذا حقیقی عزت تو حضور نبی کا ہے.
اپنی آنکھیں بچانے کے لیے تیار ہوتے تھے جہاں حضور تشریف لاتے تھے۔ ایک صحابی کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے، اور عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بھوک کی وجہ سے 3 دن سے کھانا نہیں ملا، بھوک کی وجہ سے تینوں جو ہے ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا میری تو عید ہو گئی ہے، اے اللہ کے رسول آپ تو روز آیا کرنا، میری تو عید ہو گئی۔ اور انہوں نے اسی وقت جو ہے بکری جو ہے فوراً قربان کی، اور پوری بکری جو ہے تیار کر کے پیش کر دی۔ میری تو آج عید، آپ اللہ کا رسول میرے گھر میں، اب دل سے عزت تھی۔ حضور نے بھی نوش فرمایا، ساتھیوں نے بھی دوش فرمایا، کچھ تھوڑا سا جو ہے کہا کہ جا کے گھر میں عائشہ کو دے آؤ، وہ 3 دن سے وہ بھی بھوکی بیٹھی ہے۔ فاطمہ کو بھی دے آؤ، وہ بھی 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہے۔ لیکن وہ دل سے عزت کرتے، دل سے عزت اسی کی ہوتی ہے جو انسان نیک ہو، اور واقعتاً یہ ہے کہ عدل و انصاف اور محبت، رواداری، اور محسوس ہو کہ یہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے، تو یہ ہے پاکیزہ زندگی۔ تو اللہ نے فرمایا جو عمل صالح کرے گا، مومن ہوگا، مرد ہو یا عورت، میں لازماً اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا دنیا میں، اور میں لازماً انہیں بدلہ دوں گا ان کے اجر کا، ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے ہیں۔ بہترین اعمال کے حساب سے ان کو جو ہے درجہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ تمہارے کچھ اعمال تو اچھے ہیں، کچھ ذرا کمزور ہیں، تو کمزور کے اپنے فائدہ ہے، اور کہا نہیں، تمہارے بہترین اعمال کے حساب سے ہم تمہیں جنت میں درجہ دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اس کے تقاضے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو بھی پاکیزہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔